اور آپ نے پچھلے الیکشن میں عمران ندیم صاحب کو جتوایا تھا، مگر آپ کو معلوم ہے حالات اس وقت کچھ الگ تھے، حالات اب پاکستان کے کچھ الگ ہے۔ اس وقت مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے۔ اس دفعہ آپ نے انشور کرنا ہے، میں عمران ندیم صاحب کو اس اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ آپ عمران ندیم صاحب کو ایم ایل اے ممبر بنائیں گے نہیں بنائیں گے، اس سے میں تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا، مگر میرے لیے آسان ہوگا کہ آپ میرا جیالہ نمائندہ کو جب منتخب کریں گے تو اگر میں شگر کے عوام کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ میرا صفائی آپ میں سے ہے، آپ کا صحیح نمائندگی کرے گا، آپ کا جو دکھ درد ہے، آپ کی جو مسئلے مسائل ہے وہ مجھ تک پہنچا سکے گا۔ اور اگر مجھے اسلام آباد سے بات کرنا پڑے گا تو اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں دنیا سے بات کرنا پڑے گا تو دنیا سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ لیکن آپ نے مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے عمران بھائی کو جتوانا ہے۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا۔ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا، ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا۔ بس آپ کے اوپر، میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ سٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے، وہ فارم 45 کے لیے۔ اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری پسند پارٹی ہے، جو ہمیشہ سے جمہوریت کے راستہ پہ چلا ہے، ہم نے کسی سے کبھی کوئی فیور نہیں مانگا ہے، ہم نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے، میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کر کے مجھے غیر مناسب طریقے سے حکومت، کسی صوبائی حکومت ہو یا کوئی وفاقی حکومت ہو، ہم نے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا، نیوٹرالٹی کا مطالبہ کیا۔ کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو، آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے، اور میرا آپ سے اپیل ہے کہ تیر پہ تھپا لگا کے میرا نمائندے کو منتخب کروا کے مجھے یہ مدد کرے تاکہ میں آپ کا خدمت کر سکوں، میں گلگت بلتستان کا خدمت کر سکوں، میں شگر کے عوام کا خدمت کر سکوں، اسی طریقے سے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اسی محبت کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، اور وہی ہماری بنیادی فلسفہ ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کہ عوام کے لیے خاص طور پہ جو پسماندہ طبقہ ہے ان کو معاشی طور پہ، مالی طور پہ مدد کرنا چاہیے، اور جو نچلا طبقہ جس میں پاکستان کی سب سے بڑا آبادی بھی موجود ہوتا ہے، پسماندہ طبقہ کا خیال رکھتا ہے، تو پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے، پورا ملک کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ دیں گے تو جو ہمارا گلگت بلتستان کے ساتھ وعدہ ہے، وہ ایک تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ ہی ہمارا منشور بیسڈ ہے، مگر خاص طور پہ جو گلگت بلتستان کے لیے میرا منشور ہے، وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے
کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا حقوق دلوانا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلوانا ہے، حق ملکیت دلوانا ہے، اور ان کا حق روزگار کو یقینی بنانا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ میرا آپ سے وعدہ تھا، یہ میرا آپ سے منشور تھا۔ مجھ سے 9 سیٹیں چوری کیے گئے، جو مجھ سے 3 سیٹوں کے زور پہ جو مجھ سے ہو سکا، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کوشش کی اس ہاؤس میں آپ کی آواز بننے کے لیے، آپ کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے۔ لیکن اس دفعہ مجھے آپ سے اپیل ہے کہ آپ پورا گلگت بلتستان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے اور شکر سے لے کے گلگت تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو، تیر کو نمائندے کو جتوائیں گے، تو میں اصل معنوں میں صحیح طریقوں سے پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کر سکوں گا۔ اگر آپ ہمارے کم نمائندے ہوں گے، دوسرے نمائندے ہوں گے، میں پھر بھی آپ کا آواز بنوں گا، پھر بھی آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جتنا آپ مجھے سیٹ دیں گے اتنے مجھے طاقت ملے گا تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں۔